برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات لنگر آسمان و زمین سرکار امام موسیٰ کاظم صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آباء الطاہرین و اولادہ المعصومین فی هذه الساعة وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیاں و حافظاں و قائداں و ناصراں و دلیلاں و عینا حتی تسکنہ ارزق طوعا و تمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فارجہ آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم اجد اللہ تعالی فرض شریف صلی اللہ محمد و آل محمد ناد علی مظہر العجائب تجد عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سید جلیل بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا وارث خون حسین یا وارث خون حسن یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون علی اصغر یا وارث خون امیر قاسم یا وارث خون موسیٰ کاظم اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الغوی الشقی الرجیم بسم اللہ الوفی الولی الکریم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینہ للمسکرین شریک القرآن مالک قرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والعمر زمان درود پڑھی شہنشاہ کے ظہور پڑھی ظاہر آل محمد باطن آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد تنویر آل محمد توقیر آل محمد تعبیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض تھکنی گئے تو صلاة المومنین مراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین
مذل الحاسدین، امین مرتجس، امین ذوالفقار، شبیہ مصطفیٰ. زیادہ نہیں تو آپ کے انگلینڈ اور یورپ میں مجھے پڑھتے ہوئے تقریباً 1.5-2 سال ہو گئے. سنا تھا مانچسٹر میں بری کا مجمع واقعی بری ہے. کس سے؟ شک سے. میرا دل ہے میں عرفان کے وہ خالص موتی آپ کی جھولیوں میں ڈالوں کہ جب میں کوشش کرتا ہوں کوئی میرے مزاج کا مجمع ملے تو میں بات ممبر کی عظمت کی قسم. مانچسٹر بری انگلینڈ میں بیٹھ کے ذکر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سننے والوں، آج کی بات نہیں. اشتیاق صاحب کو پتہ چلا کہ بخاری صاحب آئے ہیں انگلینڈ میں. کہنے لگے جی آپ کی نیاز کتنی ہے؟ میں نے کہا جی میں فیس نہیں دیتا. بڑے حیران ہو گئے. واقعہ میں نے کہا حقیقت ہے. کیوں نہیں لیتا؟ جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اس قبیلے میں ولایت اور جب ہے. مانچسٹر میں بارگاہ میں بیٹھ کے ذکر سننے والوں اور ولایت میں ولایت بیچنا ولایت کی طرح ہے. معرفت و عرفان کے موتی آپ کی جھولیوں میں ڈالنے کی کوشش کروں گا. کوشش کیجئے گا، پوری توجہ سے سماعت فرمائیے. میرے پاس ایک اور بات عرض کرتے جاؤں. واجب الاحترام میں ناموں سے واقف نہیں. علی بھائی آپ سے ملاقات ہوئی یا اشتیاق صاحب کے نام سے یا سجاد صاحب کے ابھی بیٹھ کے لنگر کھائے، باقی میں ناموں سے واقف نہیں. یقین جانیے ذکر حسین میں لقمہ تر کرنا ایک سید کے لیے معمولی بات نہیں. یقین جانیے کہ یہ معمولی بات نہیں. اکثر میں کہتا ہوں بابا جی مہربانی شکریہ، اکثر میں کہتا ہوں یار مزدوری کر لو وہ ٹھیک ہے، محنت کرو وہ ٹھیک ہے، لقمہ تر نہ کرنا. آگے مہدی کی عدالت میں سارا حساب ہوگا مودت کا. اگر آپ ناراض نہ ہوں درود پڑھتے پڑھتے قدم قدم آگے تشریف لے آئیں. اگر یہ ٹیک لگ کے جو بیٹھے یہ بھی مہربانی فرمائے تو میں مشکور آپ کا. نہیں تو تکلیف ہے مجبوری ہے پھر کوئی بات نہیں. اچھا یہ بات میری اپنی ہے. پڑھنے والے چودھری صاحب ناراض رہتے ہیں. ہاں بخاری صاحب پیسے نہیں لیتے تو باقی بانی ہمیں کہتے ہیں کہ وہ بھی تو آیا پڑھ گیا ہے. میں کسی کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے قبیلے کی بات کر رہا ہوں. میں سیادت کی کھڑا بات کر رہا ہوں. یا تو میں اپنے آپ کو جس دن میں ممبر پہ مولا سے توفیق مانگ کے آیا تھا میں نے امام سے عہد کیا تھا مولا مجھ جیسے کی زبان پہ اگر آپ نے اپنا ذکر جاری کرانا ہے تو محتاج اپنا کر. نقص ہے میری طبیعت میں. شاہ جی بھائی کیسے شاہ جی بڑے عرصے بعد آپ سے ملاقات ہوئی. وہ میرے گھر میں رمفرڈ روڈ کے بعد آج ملاقات ہوئی. 4 مجالس پڑی تھی یاد ہوگا آپ کو. یقین جانیے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں منفی مثبت میری قوم نہیں سوچتی.
ایک خطیب اگر آگے ہے منبر پہ حق بتانے بغیر قیمت کے اور کچھ نہیں کر سکتے، حوصلہ افزائی تو کرتے۔ 13 سال ہو گئے، بڑی کم چودھری صاحب، بہت کم حوصلہ افزائی مجھے شیعہ منبر کے سامنے بیٹھنے والے لوگوں نے اکثر کہا پیسے کہاں سے آتے ہیں، مجلس پڑھنے آ جاتے، پیسے کہاں سے آ جاتے۔ 11 سال خاموش رہا۔ ابھی ایک مجلس تھی، بڑا اجتماع، ہزاروں کا اجتماع، پنجاب میں مجلس پڑی۔ مجلس پہ جانے سے پہلے بندہ میرے کان میں کہہ رہے بخاری صاحب آج آپ بتائیے گا آپ کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں، آپ مجلس پڑھنے آتے ہیں۔ مجلس کے دوران میں نے کہا بانی کون ہے مجلس کا؟ بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میں بانی ہوں۔ میں نے کہا کیا آج میں 11 سال بعد بانی سے پوچھ سکتا ہوں تیرے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ او جی کیا کریں، ہم تو مولا کے لیے اکٹھا کرتے ہیں پھر مولا پہ خرچ کرتے ہیں۔ اگر ایک بانی محبت محمد و آل محمد میں اتنا بڑا اہتمام کر سکتا ہے تو سید صف کا وارث ہو کے کیوں نہیں کر سکتا؟ بہت شکریہ، مہربانی، بہت شکریہ۔ منبر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالجناحوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، نبیوں کا وارث، آئمہ کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مباہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث، 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، کائنات کے واحد بلا فصل کا بلا فصل وارث، مرکز و محور کائنات، سلطان زمین و زمن، امام مہدی اجل وامہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نصر من اللہ و فتح قریب۔ اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ دو مصروں سے آغاز کرنے لگا ہوں تو سب آغاز کر رہا ہوں۔ جو شخص قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے، بہت زیادہ دن نہیں لگے، ابھی 13 رجب بھی منا کے بیٹھے، بہت نمبر پیریڈ نہیں ہے، ابھی کی بات ہے، تھوڑے سے دن۔ امیر المومنین امیر کائنات، آج میں ٹی وی پہ آن لائن 8واں پروگرام تھا، آج میں وہاں بھی یہی بیٹھ کے عرض کر رہا تھا لندن میں، کسی کو سمجھ ہی نہ آئی۔ 13 رجب میں بس صرف خوشی منائی، علی کو اندر بٹھایا کسی نے نہیں، خوشی منائی، مسرت کا اظہار اپنے اپنے انداز میں کیا۔ امیر المومنین کی ذات کو کسی نے دل میں نہ بٹھایا۔ جب علی دل میں بیٹھتا ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ میں عرض کرنے لگا ہوں، جو شخص قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے، بڑی گہری بات ہے، وہاں جاؤ گے تو انشاءاللہ جلدی جلدی سفر کٹ جائے گا۔ جو شخص قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے، میں نے ٹی وی پہ کہا امیر المومنین غاری علیہ السلام، سوال بھی فوراً آ گیا، یہ مولا کا احسان ہے، ان کے ذہن کے مطابق شہنشاہ جواب دلواتے ہیں۔ خطیب صاحب آپ بھی اگر ٹائم ہو تو تشریف لیں، واجب الاحترام پانی شانی پی کے تشریف ضرور پڑے شہنشاہ کی مقدس بارگاہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں نے کہا یا علی پاک جب کعبے میں آئے تھے بت نہیں تھے، کہنے لگے یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا کتاب میں دکھاتا ہوں۔ میں نے کہا بت نہیں تھے، علی کا آنا دلیل ہے، جہاں بھی علی آتا ہے وہاں بت نہیں ہوتا۔ یعنی بادشاہ کا آنا دلیل ہے اس بات کی، بت نہیں ہوتے۔ میں سرکار کے فرمان سے واضح کرنا چاہوں گا، بات کرنی ہے کھری واجب الاحترام۔ مجھے یہ شوق نہیں ہے کہ مجھے بار بار بلاؤ، ہاں سمجھ آئے تو حاضر ہوں گا، ورنہ بس مقصد پہنچ جائے، یا علی یا علی، آپ جانو آپ کا مولا جانے۔ ہو سکتا ہے آپ اس نیت سے بیٹھے ہو کہ جی ہم کل پھر مجلس سنیں گے، ہفتے بعد پھر مجلس سنیں گے، میں اس نیت سے نہیں نکلتا، اس نیت سے نکلتا ہوں شاید میری آخری مجلس ہو، قائم کا ظہور ہو جائے۔ ہماری تو بڑی بڑی پلاننگ ہے نا، آج اس میں بھی بات کروں گا، آپ کی مہربانی، ٹائم آپ نے کھلا دیا۔
جو شخص قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے. 13 رجب ہوتی میں سنا تھا امیر المومنین کی پاک اماں جب باہر تشریف لائی تھی، پاک رسول نے پوچھا تھا کس کس دیوار نے کیا کیا کہا تھا. کعبے کی مشرقی دیوار نے کیا کہا تھا، مغربی دیوار نے کیا کہا تھا، شمالی دیوار نے کیا کہا تھا، جنوبی دیوار نے کیا کہا تھا. وقت نہیں ہے کس کس انداز میں یا علی کو سلام کیا تھا. اب وقت نہیں ہے، صرف اتنا سارج کرو مقصد پہ پہنچو. جو شخص قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے، جو شخص یہاں یہ کرائٹیریا ہی نہیں ہے، جو شخص ایسے ہندو بھی دیکھ بیٹھا ہوں جو میرے اور آپ کی عقیدے سے بہت آگے ہیں، جو سب نہ دیکھو تو ممبر میں نہ کہتا ہے، ایسے ہندو دیکھ بیٹھا ہوں جو میرے اور آپ. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم کسی کو کیا ہوتے ہیں، کوئی اور بات کر دے ہم کہیں اور پہنچ جاتے ہیں، کوئی اور نئی بات کر دے ہم کہیں اور پھسل. مضبوطی اب ہمارے اندر ابھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ علی نہیں بیٹھا. جو شخص قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے، جو شخص قلب کو بابا جی کعبہ قرار دیتا ہے، خدا اسی میں علی اتار دیتا ہے. جو شخص شکریہ سید مہربانی واجب الاحترام، جو شخص قلب کو راجہ صاحب کعبہ قرار دیتا ہے، خدا اسی دل میں علی. اچھا جس دل میں علی بیٹھتا ہے وہ بھی دکھاتا جاؤں. سلمان کے دل میں علی تھا یا نہیں؟ رکھو سر پہ قرآن، امام کی بارگاہ میں بیٹھے ہو. سلمان کے دل میں علی کے علاوہ کوئی تھا؟ علی تھا نا. اگر علی کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اس لیے تو میرے محمد نے فرمایا سلمان منا، ہم میں سے ہے، ہم میں سے ہے سلمان منا. ایک جملہ دینے لگا ہوں، صاحبان عرفان سمجھ کے امید ہے یہ جملہ ذہنی ہوگا. واجب الاحترام عرفان کا موتی ہے سید جی، عرفان کا موتی ہے. سلمان کو ایسے منا کا خطاب نہیں ملا، ایسے مل گیا. اور بھی تو بہت تھے منع، سوائے ان کے کسی کو منا ملا نہیں ملا. سلمان و منا. میں نے سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی بارگاہ بیٹھے بیٹھے مصلی پہ عرض کیا، سرکار آپ نے سلمان کو منا کہہ دیا، سلمان ہم میں سے ہے. سرکار تو ایسا بھی ہے جو آپ میں سے نہیں. فرمان لگے ہاں میں نے یہ بھی فرمایا تھا ایسے ہیں جو ہم میں سے نہیں. آقا جو آپ میں سے ہیں وہ تو بڑے قلیل ہیں، جو آپ میں سے نہیں وہ کثیر ہیں. آقا احسان فرمائے کہاں ڈھونڈیں؟ فرمانے لگے غور کیا کرو، من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. اللہ کرے میں بات پہنچا کر من جس نے ملاوٹ کی. شاہ جی پاکستان میں دودھ کی دکانوں پہ چودھری صاحب لکھا ہے، دودھ بیچنے والے نے اپنی دکان پہ بورڈ پہ سب سے بڑا لکھ دیا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی. یہ اور بات ہے وہ اندر کیا کرتا ہے، لکھ کے بیٹھا ہے. ہاں وہ اس پر ہی جاتے ہیں، اس پر ہی جاتے بات دور چلی جائے گی، مگر لکھ کے بیٹھا ہے. بندے اس یقین پہ وہ ملاوٹ نہیں، ملاوٹ سے پاک ہے. دوڑتے ہیں مہنگا بھی دے دو، دوڑتے ہیں. خالص چیز کی اپنی قیمت ہوتی ہے، خالص چیز کا اپنا کمال ہوتا ہے. اس لیے میں اور ہم جہاں بھی پاکستان میں جو جہاں رہتے ہیں، ہم سب جہاں لکھا ہو اعتبار کر لیتے ہیں. من غش رسول کی حدیث کلمہ وہ ہوگا پہنچ گیا اس کے پاس. اصل میں یہ حدیث فرمان صاحبان عقل نے غور کیا، سلمان نے غور کیا. سلمان نے یہ فرمان سن لیا تھا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. سلمان نے عہد کیا تھا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار میرا دل ملاوٹ سے پاک ہے. سرکار میرے دل میں پورے جسم میں ایک ہی جگہ ہے دل، اگر دل میں ہی کوئی ان کے سوا ہو. شاہ جی ایک بات عرض کرتا جاؤں، جب علی بیٹھتا ہے کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ایسی ہوتی ہے جیسی ہماری ہے؟ نہیں. جب علی بیٹھتا ہے کیفیت سلمان جیسی، جب علی دل میں بیٹھتا ہے کیفیت مصر تمار جیسی ہوتی ہے. جب علی دل میں بیٹھتا ہے ایسی ہے یا نہیں ہے؟ اچھا
میں سمجھ تمار کی بات آ گئی تو ایسے بات کرنے لگا ہوں. بات کھلی کھلی ہے. ہاں ہاں پسند ہے قبول کیجئے گا, نہ پسند ہے واپس میری طرف لٹا دیجئے گا. بات کھلی ہے. میں سمجھ تمار لبریز ہے محبت علی میں, سرشار ہے محبت علی میں. مولا نے فرما دیا مثل یہ درخت میری محبت تیری پھانسی ہے. میں سمجھ علی کے قدم پکڑ کے یہ نہیں کہا یا علی میں مرنا نہیں چاہتا ہوں. اللہ اکبر. کوئی مجھ جیسا ہوتا تھا علی کے قدموں کو پکڑ کے کہتا یا علی مہربانی کیجئے میں منت مانتا ہوں اگلے سال منت اتاروں گا, میں مرنا نہیں چاہتا. علی ایسے تھوڑا بیٹھ جاتا ہے واجب الاحترام. میں اس لیے کھڑا عرض کروں راجہ صاحب بہت ضروری ہے. زندگیاں گھل رہی ہیں پتہ نہیں چلتا. جس طرح موم بتی پگھلتی ہے ہماری زندگیاں بھی ایسے گھل رہی ہیں. بزرگوں سے پوچھو کب کہیں گے کل کی بات ہے بچے تھے پتہ نہیں چلا ٹین ایج, اس کے بعد یہ ایج آ گئی پتہ نہیں اب کتنا سا زندگی رہ گئی ہے. کوشش کرو بٹھا لو ان کے دل میں منا بنا دیں گے. میں سمجھتا مار کوئی یہ نہ سمجھ جیسا میری مجلس کے بعد کے بخاری صاحب آئے لاہور سے آئے پیسے نہیں لیتے ان کا اپنا مزاج ہے ان کی اپنی طبیعت ہے. ہمیں منت ماننے سے روک ہے. میں تمہیں منت ماننے سے روکنے نہیں آیا, میں تمہیں مولا کی رضا پہ راضی رہنا سکھانے آیا. فوراً بات آ جاتی ہے نا ذہن میں جی کو نئی بات کر کے جا رہی ہے. میں تمہیں امام کی رضا میں راضی رہنا سکھا رہا ہوں. منبر حسینی پہ پورے پاکستان میں کہتا پھر رہا ہوں یا سلمان مت پڑھو یا سلمان مت سنو یا کم از کم سلمان کے نقش قدم پہ چلو. بابا جی اس کو حق ہی نہیں ہے مولا کی عزت کی قسم مجھ سمیت اس بندے کو حق ہی نہیں ممبر پر سلمان کا تذکرہ کرے جب تک اس میں سلمان جیسی دشمن نہ آئے. ہم نے پڑھنی کر دے یہ سارے معاملات اپنی آنے والی نیو جنریشن پر. ہمارے ٹارگٹس اور ہیں, ہماری پلاننگز اور ہیں. ہم نے کہا ہماری بچے ہماری اولادیں یہ کوئی منزل پہ پہنچیں گے بھئی ان کو پڑھاؤ ان کو لائق بناؤ ان کو دین سکھاؤ. ہماری ان کو بتاؤ بیٹا علی علی کرنا چاہیے. ماں گھر والوں کو کہتے ہیں ان کو علی علی کرنا سکھاؤ. یقین جانیے کتنا خوبصورت علی علی کرنا بچہ سیکھتا ہے. بچہ جب علی علی کرنا سیکھتا ہے کمال بچے میں یہ ہوتا ہے بچہ باحیا ہوتا ہے. یہ معیار ہے. مہربانی یار مہربانی باتیں کرنی ہے تھوڑی سی مشکل ہے. ہاں ہاں یہ معیار ہے بچے کا. جب بچہ علی علی کرنا سیکھتا ہے بچہ باحیا ہوتا ہے کیونکہ علی کی محبت ہی انسان کو باحیا بناتی ہے. ایک جملہ دینے لگا ہوں یا پہلے بندے سے آخری بندے تک جس تک پہنچے سر نہ ہلانا تم جانو تمہارا مولا جانے. جملہ دینے لگا ہوں عرفا فرماتے شاہی مومن وہ نہیں کہ جو گناہ کرنے کے بعد اپنی مثبت روحانی توانائی کو معافی مانگنے میں ضائع کر دے. وہ مومن نہیں. مومن کا معیار یہ نہیں کہ بعد میں مولا معافی بعد میں مرنے کے بعد. اس لیے کہتا ہوں ولایت کو دل میں بٹھاؤ مرنے کے بعد مولوی کے نہیں مولا کے مرتبہ. جس کے دل میں علی بیٹھتا ہے. یہ نوجوانوں بیٹا یہ چھوٹی بات نہیں ہے بہت بڑی باتیں ہیں. اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ گئے انشاءاللہ ذہن سے نہیں نکلیں گی. بیٹا مولا کو بٹھاؤ. جس کے دل میں مولا بیٹھتا ہے اس کے دل میں کسی دوسرے کی محبت نہیں ہوتی. اگر دوسرے کی محبت ہی نہ ہو تو زندگی میں ٹینشن کہاں ہوتی ہے. او جی مہربانی کرو جی آپ ہمارا ممبر پہ آپ مسلح پہ مولوی صاحب ذاکر صاحب خطیب صاحب دعا منگوا دینا. ٹینشنیں آ جاتی ہیں جب مولا نہیں بیٹھتا. جب مولا دل میں بیٹھا ہو ٹینشن کاہے کی. نا اچھا سلمان کو کوئی ٹینشن تھی؟ سلمان جیسا ریلیکس تھا ہی کوئی نہیں ہے جی. سلمان محمد ہی. اچھا سلمان کبھی کسی سے لڑا؟ اگر سلمان شریف جملہ دینے لگا سلمان کا عقیدہ قمبر سے بلند تھا. امیر المومنین نے خود گواہی دی تھی کہ سلمان کا عقیدہ قمبر سے بلند ہے. مگر کبھی سلمان نے قمبر کو کہا چل تو پورا ولایتی نہیں میں ولایتی ہوں. کہاں کھو گئی ہے یہ رنگت کہاں کھو گئی ہے یہ کام. کبھی جناب سلمان محمد نے کہا نہیں. ایک ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے اکٹھے لنگر کھاتے تھے. جو قمبر یا علی کو سمجھتا تھا سلمان کچھ اور سمجھتا تھا. مگر کبھی یہ کہا نہیں جتا کہ تو ایسا مانتا نہیں جیسے میں مانتا ہوں.
میرے سے بڑا تو کوئی ولایتی نہیں ہے بابا، یہ ولایت نہیں، پتہ نہیں کس پہ کس وقت کرم ہو جائے، مجھے لگتی ہے کس وقت کرم اور رحم کی نگاہ ہو جائے۔ جب علی دل میں بیٹھتا ہے، واجب الاسلام بات جلدی جلدی مکمل کروں، جب مولا دل میں بیٹھتا ہے خوشبو ہی علیحدہ ہوتی ہے، بندے کے اندر شکر آ جاتا ہے، داد تو چاہیے ہی نہیں، صرف توجہ چاہیے۔ میں نہیں کہوں گا کہ نعرہ مارو، نہیں، توجہ ضرور کرتا ہوں، دل کرے تو ضرور ماریے گا نعرہ۔ جب مولا دل میں بیٹھتا ہے کیسے شادی شکر کی کیفیت آ جاتی ہے، پھر تو پوری دنیا، بس مجھے پوچھو نا جناب کیا حال ہے، کہتے ہیں جی اللہ کا شکر ہے، کسی سے پوچھو جی مولا کا شکر ہے، اللہ کا شکر، مولا کا شکر، 10-15-20 منٹ بیٹھ جاؤ نا بابا جی، پھر سناتے ہو یار یہ پریشانی، وہ فلانا قرضہ واپس نہیں کرتا، یار گھر والی تنگ کرتی ہے، یار بچے ڈسٹرب کرتے ہیں، پھر کہتا ضرور ہوں یا شکر کرو یا شکوہ نہ کرو۔ شکریہ، مہربانی، بڑی ماچسٹر، یا شکر یا شکوہ، شکوہ کرنا تو شکر نہ کرو، جو شکر کر رہے ہیں تو امیر المومنین علی اور اولاد علی کے بیٹھنے کی خوشبو یہی ہے، منزل شکر کی ہوتی ہے۔ ایک آیا تھا چھوٹے امام کی بارگاہ میں، سرکار وہ سامنے دشمن کا گھر ہے، آقا اس کے پاس اتنے مال، اتنی بھیڑ، اتنی بکریاں، اتنے اونٹ، اتنے غلام، اتنی کنیزیں، آقا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، آقا کبھی کھانے کو ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، آقا وہ دشمن اتنا کچھ، فرماتے ہیں تو نے سمجھا ہی نہیں ہمیں، مولا میں نہیں سمجھا، واقعیتاً احسان فرمائیے، فرمایا ایسا نہ کر لو، اس کے پاس جو کچھ ہے تجھے دے دے، تیرے دل میں ہم رہتے ہیں، تیرے دل میں ہم رہتے ہیں، یہ قیمتی تحفہ اس کو دے دے، کہتا نہیں مولا منظور نہیں، فرماتے اگر تجھے وہ منظور نہیں تو ہمیں یہ منظور۔ شاہ جی یا علی اور اولاد علی کا ایک لقب ہے رائی اور خلق، اب اس پہ گفتگو کی تو بات بڑی طویل ہو جائے گی، آج کل اہل بیت ٹیلی ویژن پہ میں امام زمانہ کے القاب مطہرہ اور اسماء مقدسہ پہ گفتگو کر رہا ہوں، اس میں سے ایک اولاد علی، علی اولاد علی کا لقب مطہر ہے رائی اور خلق، رائی اور خلق۔ یہ چرواہا جانتے ہو جس کے پاس جانور ہوتے ہیں اس کو بھی رائی بولتے ہیں، اور زمانے کا امام جو بھی جس دور میں ہو وہ بھی امت کا رائی ہوتا ہے۔ چلیے بات آ گئی، بات میں سے بات آ گئی، میں عرض کرتے لگا ہوں، میں نے 7ویں امام کا تذکرہ بھی کرنا ہے کیونکہ سرکار کے ہمیشہ مسائل بیان کیے جاتے ہیں، کوشش ہونی چاہیے سرکار کے فضائل بھی بیان ہونے چاہیے، پتہ ہونا چاہیے، میں وہ بھی گفتگو کرتا ہوں۔ رائی اور خلق، چھٹے امام کی بارگاہ ہے، صحابی ایک آیا، یبن رسول اللہ کہہ کر سلام کر کے عرض کرتا ہے سرکار ہمارا آپ سے کیسا رویہ ہونا چاہیے؟ مسکرا کے فرماتے تیرے گھر جانور ہے؟ جی مولا۔ کیا ہے؟ مولا بھیڑ پال رکھی ہے۔ فرماتے جیسا تیرا رویہ تیری بھیڑ کے ساتھ ہے، جیسا تیری بھیڑ کا رویہ تیرے ساتھ ہے، ویسا تیرا رویہ ہمارے ساتھ، اور تیرا رویہ جو بھیڑ کے ساتھ ہے ہمارا رویہ تیرے ساتھ ہے۔ مولا نے سمجھا نہیں، مسکرا کے فرماتے ہیں بھیڑ کو دل کرے پانی دیتا ہے؟ جی مولا۔ دل کرے چھاؤں میں باندھتا ہے؟ جی مولا۔ باتیں ذرا آگے کی ہیں، اب کیا کرے، 1400 سال ہو گئے کربلا سنتے سید میں نے پوری دنیا کو اعلان کر کے کہا شاہ جی یقین کیجئے کربلا ہم نے سنی ہے اتاری نہیں، کربلا ہم نے صرف سننے کی حد تک رکھی، اتاری نہیں۔ ہمارے اندر کربلا اترتی تو ہم مانند 72 ہوتے، مہدی آ جاتے ہیں۔ جس وقت دل کرتا ہے چارہ ڈالتا ہے، جس وقت دل کرتا ہے چھاؤں میں باندھتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جس وقت دل کرتا ہے بھیڑ کے بچے کو دودھ پینے دیتا ہے، جس وقت دل کرتا ہے دودھ خود پی جاتا ہے۔ جی مولا۔ جس وقت دل کرتا ہے بھیڑ کا بچہ بھیڑ کے سامنے ذبح کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ باتیں کون بتائے گا، کون سمجھے گا، کب سمجھیں گے؟ کیا ہماری پلاننگ ہے؟ یقین جانو وقت نہیں ہے، سرکار آنے والے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں بھیڑ کو ذبح کرتا ہے، بھیڑ نے کبھی تجھ سے پوچھا تیری ذات کیا ہے؟
نہیں مولا، بھیڑ نے تو کبھی نہیں پوچھا. فرمایا تمہارے لیے بھی یہی حکم ہے، تم ہماری ذات میں نہ ڈوبو، تم ہماری اطاعت میں آؤ. سرکار کائنات محمد بلند ترین صلوات. راجہ صاحب ذات میں نہیں، یہ ٹامک تو یہ ہیں. جتنے بھی فضائل امیر المومنین اولاد علی کے ہم بیان کریں، یقین جانیے عشر اشیر بھی نہیں. ہم منبر کے سامنے بیٹھ کر شعوری طور پہ تو پڑھنے والے کو سن رہے ہوتے ہیں، لا شعور میں ہم منتظر ہیں کبھی وہ منبر کا وارث منبر پہ آ کے علی کے فضائل سنائے. لا شعور میں ہم منتظر ہیں. یہ دیکھیں کبھی موقع ملا اس کی بھی تفصیل عرض کروں گا. یعقوب بن جعفر کا بیان ہے، بات جلدی میں مکمل کروں، 11 بجے سے پہلے انشاءاللہ بات مکمل ہوگی، آپ کی توجہ چاہیے. یعقوب بن جعفر کا بیان ہے، میں 7ویں امام کی خدمت میں مقام سریا پر موجود تھا. تو سب دیکھنا مجھے ہے، بے فکر ہے، گھڑی کی میری نگاہ ہے، پہلے چھوڑ دوں گا. مقام سریا پر 7واں امام مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام محمد محمد. کہتے سرکار بڑا طویل سفر کر کے آپ تک پہنچا. مجھے تلاش تھی کسی ایسے کی کہ جو مجھے دین حق کی طرف رہنمائی فرمائے. تعلق ہے نصرانی خاندان سے. تلاش تھی. کہتے اسی تلاش میں نے اپنی مقدس کتب بھی پڑھی کہ مجھے تلاش حق میں حقیقت تک پہنچنے کا موقع ملے. کہتے ایک رات روتے روتے سو گیا. خواب میں مجھے بتایا گیا فلاں جگہ پہ ایک بزرگ رہتا ہے، اس کو مل. کہتے اگلے دن میں اٹھ کے بیدار ہو کے صبح چلا گیا. میں نے جا کے اس بزرگ کو سلام کیا. میں نے کہا مجھے کسی نے آپ کی طرف رہنمائی فرمائی ہے. کہنے لگے اس 7ویں امام کو سنا رہا ہے. سرکار فرماتے ہیں پھر کہتے ہیں اس کے پاس جب میں گیا وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں کرسچینٹی کا بہت بڑا عالم ہوں. اگر تو نے کرسچینٹی میرے سے پوچھنی ہے تو پوچھ. اگر تو نے یہودیت کے اعلیٰ معیار کو پہنچنا ہے تو پھر میں تجھے بتاتا ہوں ایک عالم دین عرب میں بہت مشہور بیٹھا ہے، ادھر چلا جا. اور اگر تو نے توریت، زبور، انجیل اور قرآن کی من جملہ خبریں دینے والے کو ڈھونڈنا ہے تو پھر وہاں جا. میں نے کہا جی اچھا، ہاں ملی بھی کہاں؟ کہنے لگا پہلے سن. ان کو مل اس 7ویں امام کے سامنے کھڑا ہے. کہتے ہیں انہوں نے مجھے کہا اگر تو چل نہ سکتا ہو گھٹنوں کے بل جا. اگر گھٹنوں کے بل نہیں جا سکتا لیٹ کے جا، کونیوں کے بل جا. چلیے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر تو کونیوں کے بل نہیں جا سکتا سر کے بل جا. پہنچ صحیح. پہنچو کہاں؟ کہا یثرب میں پہنچ. اچھا کیا ہے ادھر؟ مدینہ الرسول ہے. یہ ایسے موضوع ہیں جس پہ داد کمی ملتی ہے اور مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. توجہ کرتے آئیے گا، میں کہیں آپ کو منزل پہ لے کے جاؤں گا. ضرور ذرا پڑھیں مل کے شہنشاہ کی مدد. کہتے مدینہ تو رسول ہے، رسول کا شہر ہے، مجھے رسول ملیں گے. کہتا نہیں رسول نہیں ملیں گے، رسول جیسے ملیں گے. کہنے لگا صفت کیا ہوگی؟ کہنے لگے صفت یہی ہوگی تجھے پہچان کے تیرا نام بھی بتائیں گے، تیرے سارے خاندان کا نام بتائیں گے. اچھا پھر بس تو پہنچ. ایک کام میری طرف سے بھی کرنا، اس کو میرا سلام دینا اور ان کی خدمت میں ایک عرض کرنا کہ آقا اگر احسان فرمائے مجھے بھی صاحب ایمان بنا دے، مجھے بھی صاحب ایمان بنا دے. مسکرا کے فرماتے ہیں ٹھیک ہے. اور سرکار میرا نام فرماتے ہیں پہلے تیری ماں کا نام نہ بتاؤں. اچھا سرکار بتائیں.
فرماتے اس لیے ماں کا نام بتانے لگا ہوں، روز اور محشر ماں کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ نازو فرماتے تیری ماں کا نام ہے انکورا، این نون کاف واو رے ہے، انکورا۔ سرکار فرماتے ہیں تیری دادی کا نام بھی بتاتا جاؤں؟ کہتے جی آقا احسان ہے آپ کا، تصدیق ہوتی جا رہی ہے، اب یہ جھکتا جھکتا جو سب جھکتا جا رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا تیری دادی کا نام ہے انکالیہ۔ واقعی صدیق ہیں بھائی، صداقت کی نشانیوں کی خوبصورت یہ اظہار ہے، میں کبھی بتایا ہی نہیں، کسی کو پتہ نہیں، ان کو پتہ ہے۔ آگے فرمانے لگے تیرے باپ کا نام بتاؤں؟ کہتے جی آقا عبد المسیح۔ سرکار فرماتے مسیح کا کوئی عبد نہیں، غلطی سے رکھا گیا، آج سے تیرے باپ کا نام میں عبداللہ رکھ رہا۔ شاہ جی یہاں سرکار نے سورہ نجم کی آیت نمبر 23 بیان فرمائی۔ سرکار جس میں سورہ نجم، اب قرآن تو ہم نے اصال ثواب کے لیے، برکت کے لیے، خیر کے لیے رکھا ہے نا، قرآن ہے عقل والوں کے لیے نشانی۔ قرآن پہ غور کرنے کا ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ سورہ نجم کی چلو یہ دعوت فکر دے رہا ہوں، سورہ نجم آیت نمبر 23 پڑھیے گا۔ اللہ کہتے ہیں یہ تو تمہارے نام ہی نام ہے، اللہ کی طرف سے تو کوئی سند نازل ہی نہیں ہوئی، اللہ کی طرف سے سند نازل نہیں ہوئی۔ تو سب میں نے ایسے نہیں کہا، یہ روز بات تھا جس کو انہوں نے سلمان بنایا، نام اصل روز بات تھا، انہوں نے فرما دیا تو آج سے سلمان ہے۔ کہتے قدموں میں ہاتھ رکھ کے سرکار کریمی کی، شفقت کی، آپ نے مجھے نام عطا کیا، فرمایا دنیا کے نام دنیا میں رہ جاتے۔ سرکار باپ کا نام بھی بتائے۔ شاہ جی مجمع یا تھکا بیٹھا ہے یا نئی قسم کی گفتگو ہے، پریشان بھی ہے، حیران بھی ہے، سوچ بھی رہا ہے سید کیا کھڑے ممبر پہ کہہ رہے ہیں، علمی گفتگو تھوڑی سی دیکھ کے میں آتا ہوں بس۔ اللہ مجمع متوجہ ہے، آپ بسم اللہ کرو سجیم، بسم اللہ۔ سرکار نام آپ نے عطا کیا، سرکار روز باپ کو تو پتہ ہے اس کے باپ کا نام کیا تھا، سلمان کو تو نہیں پتا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے شہنشاہ اگر نام دیا ہے تو باپ کا نام بھی بتائے۔ روز باپ کو تو پتہ ہے روز باپ کے باپ کا نام کیا ہے، مسکرا کے فرماتے ہیں سلمان گھبرانے کی ضرورت نہیں، آج کے بعد تو نے یہ نہیں بتانا میں روز باپ ہوں، آج سے تو نے بتانے انا سلمان، میں سلمان ہوں۔ سرکار باپ کا نام، فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، جو پوچھنا تھے باپ کا نام کیا ہے بتا دینا، سلمان بن اسلام، بن اسلام۔ سرکار کریمی فرما رہے ہیں، کہتے سرکار صداقت کی ایک چھوٹی سی نشانی میں نے اور لینی ہے، یقین تو میرا کامل ہو گیا۔ سرکار میں نے صداقت کی ایک نشانی لینی ہے، سورہ دخان کی آیت نمبر 1 سے 4 تک اس نے تلاوت کی۔ کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین۔ سرکار میں تشریح پوچھنا چاہوں گا، اس کی تفسیر پوچھنا چاہوں گا۔ سرکار اس کی آگے والی آیت اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ مسکرا کے فرماتے ہیں اس کی تفسیر پوچھنا چاہتا ہے، جلدی جلدی میں تجھے، کیونکہ مجمع بھی تھکا بیٹھا ہے، میں بھی جلدی جلدی بتاتا جاؤں۔ سرکار نے بھی مختصر سمندر کو کوزے میں بند کیا۔ ساتھ امام فرماتے ہیں سن حامیم، یہ میری جد محمد کا اصل نام ہے، جس میں سے انہوں نے میم بھی نکالی، دال بھی نکالی۔ قرآن ترین صلوات صلی محمد۔ انہوں نے میم بھی، پہلا میم بھی نکال دیا، آخری دال بھی نکال دیا، ہاں میم، ہاں میم۔ آگے سرکار فرماتی ہیں کتاب مبین، یہ نام ہے میرے دادا علی ابن ابی طالب۔ اس سے مراد، مہربانی جا گئے ہو، اس سے مراد میرے دادا علی ابن ابی طالب ہے، میری جد علی ابن ابی طالب ہے۔ سرکار لیلۃ مبارکہ سے کیا مراد ہے؟ بیٹھا ہوا زمانے کا محمد، ساتواں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، کمر جھکا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیلۃ مبارکہ سے مراد میری دادی ہے۔
سرکار بند کر رہے ہیں. سرکار چوتھی بات سرکار احسان فرمائے فیہا یفرق کل امر حکیم سے کیا مراد ہے؟ سرکار یہ جو امر حکیم یہ جو حکمت ہے اگر یہی سب کچھ ہے آپ سب کچھ ہیں تو سرکار کیا یہ حکمت جاری رہے گی؟ فرماتے ہیں ہاں. فرماتے ہیں قیامت آ ہی نہیں سکتی جب تک حکمت ہو. قیامت آ ہی نہیں سکتی جب تک حکمت ہو اور اللہ نے حکمت کو رکھنا ہے. سرکار آپ کے بعد حکمت مسکرا کے فرماتے ہیں میرا فرزند علی رضا. ان کے بعد حکمت فرماتے ہیں میرا آخری فرزند مہدی. سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کیونکہ حکمت کا کمال یہی ہے جب تک حکمت زمین پہ ہو عذاب نہیں آتا. اچھا سرکار عذاب نہیں آتا. میں سرکار کی ہم بات کی بات اس سے بھی آگے ہے میں روک کے گزارش کرتا جو بڑی ضروری ہے. جو صاحب ہم صدیوں سے ایک نعرہ لگا رہے ہیں ہماری درسگاہ کربلا. یہ سوچ دینا بڑی ضروری ہے. پھر میں واقعہ آگے چلاتا ہوں. ہے ہماری درسگاہ کربلا. نوجوانوں کربلا درسگاہ بیٹا کسے کہتے ہیں؟ جہاں سے شاباش جہاں سے درس ملے اسے کیا کہتے ہیں؟ کربلا. درسگاہ. ہماری درسگاہ کہاں ہے؟ کربلا. ہم زیارات کرنے بھی جاتے ہیں ہم درس لینے بھی جاتے ہیں. نہیں درس لینے کبھی نہیں گئے. زیارت کرنے جاتے ہیں سلام کرنے جاتے ہیں درس لینے نہیں جاتے. اس منبر پہ جو 1400 سال سے بیان ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ کربلا. کیا دیا جا رہا ہے ہمیں؟ درس. ایمان سے بتاؤ کتنا درس ہم نے لیا ہے؟ بابا جی بڑی اہم بات ہے بہت امپورٹنٹ سو مچ امپورٹنٹ. بلیو می ہم نے کبھی اس پر توجہ نہیں کی کیا درس لیا ہے کربلائیوں سے. ابھی تک میں بڑے خطیبوں بڑے نامور پڑھنے والوں کے ممبر پہ دیکھتا ہوں او جی اللہ جنت میں جگہ دے اللہ جنت دے تمہیں اللہ جنت دے. میرے خیال میں کربلا کسی نے پڑھی نہیں. کربلا پڑھی ہوتی تو پتہ چلتا جنت تو ٹھکرائی ہوئی چیز کا نام ہے. غور ہی نہیں ہوا. درسگاہ کربلا. اگر کربلا پڑھی ہوتی تو لوگ طالب جنت نہ ہوتے طالب مولا ہوتے. پوری تفسیر پہ جاؤں وقت کافی لگ جائے گا. راجہ صاحب طالب مولا بننا اور ہے طالب جنت بننا اور ہے. ابھی تک ہم دیکھو بعد میں جتنے بھی چلے جائیں ہم فاتحہ پڑھتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ انہیں جنت میں جگہ دے. ایک بزرگ قریباً مرگ تھے بابا جی جیسا مجھے لے گئے ایک بندہ کہنے لگا آپ سید ہیں دعا کریں گے ان کی جان کرنے کا وقت ہے آخری وقت ہے سانس نہیں نکل رہا عجیب سی کیفیت ہے تو آپ چلے دعا کریں. میں پہنچ گیا بزرگ کے پاس. میں نے کہا بابا بزرگ تھے تقریباً 70 پلس تھے. میں نے کہا بابا زندگی کی آخری خواہش؟ کہنے لگے سید ہیں آپ دعا کر دیں میں جنت جاؤں. میں نے کہا بابا آپ پوری زندگی میں غم حسین میں کبھی روئے بھی ہیں؟ مانچسٹر کی بتلی ہے اس انداز سے سنے. کہنے لگے بیٹا آنکھوں میں دیکھ لو روتے ہی رہے. میں نے کہا بابا حسین کے غم میں رو کر بھی طلب جنت. اللہ کرے میں سمجھا پاؤں. مولا حسین رونا دور کی بات شکل بنا کے طلب جنت. کیا کائنات کے سچوں نے نہیں فرمایا شکل بھی بناؤ گے ہم ضمانت جنت دیں. بابا جی اور اس سے بھی آگے کی بات بتا دو جو مانچسٹر بیدار ہو. معصوم فرماتے جس بندے کے دل کے اندر مچھر کے پر کے برابر بھی ہماری محبت ہوگی وہ جہنم میں جائے گا. ہم 1400 سال بعد پھر طالب جنت. کربلا ہم نے اپنے اندر اتاری ہوتی تو کیفیت اور ہوتی. ہم بھی کربلائیوں کی طرح کہتے مولا وقت کا امام ہمیں کچھ نہیں چاہیے تیری ذات چاہیے. ہم نے مولا سے دنیا مانگی ہے مولا سے جنت مانگی ہے مولا سے مولا نہیں مانگی. درس کربلا ہے. جیسے مجھے کھولنا نہ پڑے میں چاہ رہا ہوں ایک جملے بتاتے جو ورنہ بات بڑی طویل ہو جائے گی. سرکار نے فرمایا مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ. مولا حسین بادشاہ نے شب یاشو مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ میں ضمانت دیتا ہوں جنت کی راضی بھی ہوں بیعت میں واپس لیتا ہوں.
جانے والے چلے گئے، جو بچ گئے ان سے پوچھا تم کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے کہا سرکار 70 مرتبہ ٹکڑے کر دیا جائے پھر زندہ کیا جائے، حسین تجھے نہیں چھوڑ سکتے، مولا حسین تجھے نہیں چھوڑ سکتے۔ کیا کمال اظہار وفا تھا چوسر، کیا کمال اظہار وفا تھا۔ شب عاشور اظہار وفا، قربانی اگلے دن، اظہار وفا رات کو، قربانی اگلے دن۔ کیا قریب ہے یہ، صرف اظہار وفا کرنے پہ مولا حسین نے ید اللہ دراز فرمایا، جب بھی عطر پھرک کے فرماتے ہیں السلام علیکم یا اولیاء اللہ، یا اولیاء اللہ۔ 1400 سال بعد ہو سکتا ہے کوئی سوچے کہ یہ ولی ہے یا نہیں، میں 1400 سال پہلے کربلا کی سرزمین پہ بیٹھ کے اپنا پاک ہاتھ بلند کر کے بتا رہا ہوں، ہم ولی گر ہیں، جس کو چاہے ولی بنا۔ السلام علیکم یا اولیاء اللہ۔ فکر آنی چاہیے نا، کوئی سوچ بدلنی چاہیے۔ کچھ نہ مانگو، کہتے سرکار اگر کریمی پہ اتر ہی گئے۔ آج پہلی دفعہ میں تلاش کرتا رہتا ہوں ممبر پہ مجھے صحیح جگہ ملے، آج مجھے گواہی کے طور پہ صحیح جگہ پہ مل گئی۔ چلیے بڑی کم رکھی ہوتی ہے، بڑی ضروری ہے، ابھی بھی نہ سمجھے مانچسٹر کا نصیب ہے، پھر گھر میں بیٹھ کے مجلس حسین سننے والوں کا نصیب ہے۔ حیرانی ہوتی ہے کہ یہ مٹی جو وسیلہ ہے سجدے کی قبولیت کا، اللہ اکبر۔ خاک شفا پہ کسی دن موقع ملا میں تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، وقت نہیں۔ سرکار نے فرمایا کچھ مانگو، کہتے مولا حسین اگر کریمی پہ اتر ہی گئے ہیں، احسان فرمانا چاہیے، کچھ نہیں، بس جدا نہ کرنا، اپنے آپ سے جدا نہ کرنا۔ جب فرمایا نا، انہوں نے کہا نا، تو سرکار نے بڑا کریمی کا جملہ فرمایا، بے فکر رہو، گھبراؤ نہیں، جہاں حسین ہوں گے وہاں تم ہوں گے۔ بندے ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، ذہن تھک گئے، تلاش کر رہے 72 کو۔ میں نے کہا چیلنج ہے پوری دنیا کو، سب بخاری کا کتابوں میں ڈھونڈ کے دکھاؤ 72 جنت ہے یا نہیں ہے، 72 جنت ہے یا نہیں ہے۔ ڈھونڈ تھک گئے۔ انہوں نے کہا سب اللہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا جنت چلے جاؤ 72۔ اختر چنیوٹی کی روح موجود تھی اس وقت، آواز دے کے کہتا ہے اختر در بطول سے ادناسی شہر میں۔ ایک اور شاعر یہاں بیٹھا تھا، شعر بڑا کمال ہے، پیر جی وہ کہتے ہیں تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید، تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید، کچھ پنچھی پنجرا کھول بھی دو تو جایا نہیں کرتے۔ سرکار جدا نہ کرنا۔ میں نے کہا چیلنج ہے، ڈھونڈ کے دکھاؤ جنت کے کس کونے میں پڑے ہوئے 72، کوئی ڈھونڈ سکا۔ میں نے کہا کتابوں میں مت ڈھونڈو، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ 72 کو دیکھنا، انہوں نے مانگا تھا قرب حسین، قرب امام زمان۔ 72 کو ڈھونڈنا ہو کتابوں میں نہیں، سجدے گاہ میں ڈھونڈنا۔ کربلا درسگاہ ایسے ہے۔ ایک نعرہ اور ماشاءاللہ ماتمی بھی آ رہے ہیں، یہ بھی سنیں، ان کے لیے بھی میسج بڑا ضروری ہے۔ دوسرا نعرہ بڑا اہم ہے اس سے بھی زیادہ، جو سب نعرہ ہے حق کا سیدھا راستہ، حق کا سیدھا۔ اب تک میں نے نہیں کہا تو ادھر ادھر نہ دیکھو، اب میں تمہیں اب آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، آپ کی مہربانی، رنج ہوں گا اگر آپ نے اس جملے پہ ادھر ادھر دیکھا تو تکلیف ہوگی مجھے۔ حق کا سیدھا راستہ، حق کا سیدھا راستہ۔ میں چلا ایلپرٹن سے، مجھے کہنے لگے دوست بخاری صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں مانچسٹر بری جا رہا ہوں۔ کہنے لگے جی ٹھیک ہے، کرنا کیا ہے؟ میں نے کہا مومنین کو مجلس حسین کے حوالے سے ذکر سنانا ہے، مومنین کی زیارت کرنی ہے۔ بڑی آسان سی مثال کے ذریعے سمجھانے لگا، مومنین کو ذکر محمد و آل محمد سنانا ہے، مومنین کی زیارت کرنی اور واپس آ جانے۔ جی ٹھیک ہے۔ میں واپس چلا گیا، آپ سے نہیں ملا،
ذکر میں نے نہیں سنایا بابا جی، اس سے بڑی مثال میرے پاس ہے ہی نہیں. اگر یہ بھی اتنی آسان مثال سے سمجھ نہ آئے تو پھر مقدر اور نصیب. میں باہر سے باہر چلا گیا، میں یہاں سارے مانچسٹر کے روڈوں کے راستے دیکھے، بازاروں کے راستے دیکھے، گلیوں کے راستے دیکھے، چوکوں کے راستے دیکھے، سارا بری کے راستے دیکھ کے میں چلا گیا. مجھ سے پوچھنے لگے سید کیسا رہا؟ میں نے کہا جی میں سارے مانچسٹر بری کے روڈوں کے راستے دیکھ آیا ہوں، چوکوں کے راستے دیکھ آیا ہوں، گلی کے راستے دیکھ آیا ہوں. کہیں گے شاہ جی تو راستوں میں بھٹکتا رہا، منزل تک نہیں پہنچا. مہربانی مہربانی، بہت شکریہ. کیسا شاہ جی میں نے مشکل بات کی ہے، مولا کی عزت کی قسم میں نے بڑی مشکل بات کی، اللہ کرے سمجھ آ گئے. تو بھٹکتا رہا، راستوں میں منزل تک نہیں پہنچا. تیرا جانا نہ جانا ایک 14 سال ہو گئے، میری قوم میرے مولا کی رعیت نعرہ لگا رہی ہے، حق کا سیدھا راستہ کربلا راستہ ہے، منزل نہیں. نہیں آسان کرتے ہیں اس کو آسان، تاکہ سب تک پیغام پہنچ جائے. سلمان سے پوچھتے ہیں سلمان واٹ از یور ڈیسٹینیشن، تیری منزل کیا ہے؟ سلمان کہتا ہے یا علی. مثل میں تمام تیری منزل یا علی. بڑی اہم نچوڑ دے لگا پیغام کا. بوزر تیری منزل یا علی، کمبر تیری منزل یا علی، مقداد تیری منزل یا علی، عمار یاسر تیری منزل یا علی، حذیفہ یمانی تیری منزل یا علی، 72 تمہاری منزل یا حسین. کھڑا ہو جائے جس کو سمجھ نہیں آئی، کھڑا ہو کے میں اس کو اور تفسیر میں مولا کی قسم سمجھ نہیں آئی، میری انشاءاللہ سمجھ جائے گی مولا کی رعیت. 72 تمہاری منزل یا حسین، منزل بدل لی؟ کہنے لگے نہیں منزل تو نہیں بدلی. کہنے لگے منزل کیسے بدلتے ہیں؟ کہنے لگے آپ نے بھی سنا یہ ایک ہی نور جس کے یہ ٹکڑے وہ کیسے؟ کہنے لگے آپ گھر میں ایک موم بتی جلاؤ، ایک موم بتی سے 13 موم بتیاں اور جلاؤ، اب بتانا پہلی کون سی تھی، دوسری کون سی تھی؟ اچھا یار مہربانی، لیکن بدل نہیں گئے، علی سے تو ہم ہٹ گئے. یہ بہت سارے کیسے میں سوالوں کا جواب دے رہا ہوں، مجھے بڑے بڑے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ نیا ٹاپک امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ لے کے ہیں. رعیت کو پتہ ہی نہیں ہے امام آف اوور ٹائم کون ہے، رعیت کو اندازہ نہیں، مولا کی عزت کی قسم رعیت کو پتہ نہیں روز محشر اٹھنا کس کے نام کے ساتھ ہے. پکارا کہ نماز جمعہ پڑھتے ہو 11 کا نام ہے، کبھی اٹھتے ہو؟ اللہ اکبر، غور نہیں کیا، فکر نہیں کی، بس میں بات سمجھو. 72 تم نے اپنی منزل بدل لی؟ کہنے لگے نہیں یہ بھی علی ہے، نام حسین ہے. یہ بھی علی کا بیٹا ہے، نام یہ بھی علی ہے، نام حسین ہے. یہ بھی علی، نام حسین ہے. یہ بھی علی کا ہی خون ہے، کوئی اور نہیں. گو کہ ہمارے دل میں علی کی ولایت ہے، مگر ولایت مکمل تب ہوگی جب ہم حسین کے قدموں میں شریک ہوں گے. چلیں میرے خیال میں بھائی امیر شاہ بیٹھے ہیں، میرے خیال میں انہوں نے بھی ایک مجلس مجھے چیتا مل پڑھائی تھی. سید میں چالیں دے رہا ہوں پورے ورلڈ میں، خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، کربلا والوں کو کہو ولایت علی کہاں چلی گئی؟ تم نے حسین کا ساتھ کیوں دیا؟ یہ سارے مل کے کہیں گے ولایت علی نامکمل ہے اگر حسین کے جوتے پہ قربان ہو. سفر کرتے کرتے آگے وقتوں میں بات سمجھتے ابو وسیع تیری منزل؟ کہتے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام. ابو وسیع تو نے بھی منزل بدل لی؟ کہنے لگا نہیں یہ بھی علی ہے، نام جعفر ہے. کیا کرے مجبوری ہے، جو نام ہے، جو ذات ہے، جو وقت کا امام ہے، منزل تو پھر وہی ہوئی نا. اس میں کوئی شک نہیں ہمارے دل میں محبت علی ہے، ولایت علی ہے، مگر ولایت علی کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک زمانے کے امام کی جوتی پر قربان نہیں ہوگی. شریف ولایت کی تو جس طرح اس وقت میں دیکھ رہا ہوں نا پورے ورلڈ میں مولا کی عزت کی قسم قوم ٹوٹ گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے، بکھر گئے ہیں. کسی کا منہ مشرق کی طرف، کسی کا منہ مغرب کی طرف، کسی کا منہ شمال کی طرف، کسی کا منہ جنوب کی طرف. ولایت
کی اپنی خوشبو ہوتی ہے. اگر ولایتی ہو آج امام بارگاہ میں بیٹھ کے عہد کرو, اگر ولایتی ہو آج کے بعد بے نہیں کرو گے, اگر ولایتی ہو آج کے بعد ناشکری نہیں کرو گے, اگر ولایتی ہو صبر کا دامن تھام کے رکھو گے, اگر ولایتی ہو برداشت کرو گے جتنا بھی گناہگار کیوں نہیں, اگر زمانے کا امام اپنی جوتی کا صدقہ روٹی کھلا رہا ہے, آنے والا آئے گا تلوار موجود ہے, تلوار تو چلتی ہوئی سجدے دیکھ کے ہے. ایسے نہیں ہے سجدے دیکھ کے چلتی ہے. بڑے بڑے کرام اس پہ بھی تھوڑی سی بات کرتا جاؤ, یہ بھی بڑی ضروری ہے. جی بخاری صاحب امام زمانہ کا میسج لے کے آ گیا, اور جی مولا کے ہاتھ میں تلوار ہے, امام زمانہ آئیں گے تو تلوار چلائیں گے. میں منظر کی بات مکمل کرتا ہوں, چھوٹی سی بات بڑی ضروری ہے, میں بتاتا ہوں. امام آئیں گے تلوار چلائیں گے. بابا امام کے ہاتھ میں تلوار کو لوگ لوہار کی دکان کی بنی ہے یا نازل ہوئی؟ نازل ہوئی ہے. تو پھر یہ نازل ہوئی تلوار کا یہ تو وطیرہ ہے نا, جب بھی چلتی ہے شجرے دیکھ کے. لیکن یہ بھائی کیسا شاید بتایا کسی نے نہیں. بھائی امیر شاہ جی بڑی امپورٹنٹ بات ہے سید جی, وہ کہ بہت کم بیان ہوتی ہے لیکن بہت اہم ہے. یقین جانیے ایک جنگ کے موقع پر مالک استر نے اپنے مولا سے کہا تھا, یا علی جتنے آپ کی تلوار نے مارے اتنے میری تلوار نے مارے. مولا فرماتے تیری تلوار بغیر دیکھے کاٹتی گئی, میری تلوار شجرے دیکھ دیکھ کے کاٹتی گئی. مولا معذرت کے ساتھ انداز محبت تھا, مولا سے مقابلہ نعوذ باللہ من ذالک نہیں تھا, انداز محبت تھا, آنے والی نسلوں کو پیغام دینا تھا. مولا کیا جنگ میں تھے تو سارے دشمن, مولا کیا دشمن بھی چھوڑے جاتے ہیں؟ امام فرماتے فعل الحکیم لا یخرون حکمت, حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. مولا دشمن چھوڑ دیے, فرمانے لگے مالک استر میری تلوار نے اس دشمن کو چھوڑ دیا جس کی پشت سے مہدی کا نوکر نکلنا تھا. دنیا کو پتہ ہے دنیا احسان ظرفکار ہے. ابو بشیر منظر مولا پاک صادق ہے. ابو بشیر قرآن سے ثابت کرنا, ہم قرآن سے نیچے باتیں نہیں کرتے. کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم, ندا کے دن پکار کے دن ہر کوئی اپنے اپنے وقت کے امام کے نام کے ساتھ اٹھایا جائے. ہر کوئی اپنے اپنے وقت کے امام کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا. کیا کرو مجبوری ہے, یہ بھی زمانے کا محمد ہے, یہ بھی زمانے کا علی ہے, نام جعفر صادق ہے. بلند ترین صلوات. احمد بن اسحاق قمی تیری منزل, کہنے لگا مولا حسن عسکری علیہ السلام. احمد بن اسحاق قمی تم نے بھی منزل بدل لی؟ کہنے لگا نہیں, ولایت علی اندر ہے لیکن وقت کا علی یہ ہے جس کے صدقے میں روٹی کھاتا ہوں, جس کے صدقے کائنات میں سبزہ اگتا ہے, جس کے صدقے زمین و آسمان قائم ہے, جس کے وجود اقدس کی برکت سے نبض حیات کائنات چلتی ہے. کیا کروں مجبوری ہے, میری منزل یہی, منزل نہیں بدلی ہے. دل میں ولایت علی ہے مگر ولایت علی کی تکمیل زمانے کے امام کی نصرت سے ہوتی ہے. اب رکھو سر پہ قرآن, اس وقت نہ دل کرے تسلیم کرنے کو, رکھنا گھر جا کے 2 رکعت مصلی بچھانا, سر پہ قرآن رکھنا, غازی قلم کے سائے کے نیچے بیٹھنا, کہنا ہادیہ دورہ یا ہماری ہدایت کر یا احسان فرما رحم فرما, ہم بہت بھٹک گئے ہیں. پوچھنا جا کے, قرآن سے بھی استخارہ کر لینا, حدیث بھی نکال لینا. قرآن جاؤ گے وہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے, حدیث پڑھو گے تو یہی ساری حدیث سامنے سب سے پہلے آئے گی. من ماتا ولم یعرف امامہ زمانے ہی ماتا میتا تل جاہلیہ, مر گیا وہ شخص جہلیت کی موت جو وقت کے محمد, وقت کے علی کی معرفت کے بغیر مر گیا. اگر ان کی عاشقوں کی منزل زمانے کا امام تو تیری میری منزل, بولو نا یار پابندی ہے یہاں. کون ہے تیری میری منزل؟ قائم آل محمد. کون ہے تیری میری منزل؟ مجلس اعزا کا اشتہار کے سب سے اوپر ٹاپ پہ لکھا ہوتا ہے زیر سرپرستی قائم آل محمد. منزل جو ہے آج تک قوم شیعہ کو اندازہ نہیں ہے زلزلہ کیوں نکلتی ہے.
صرف اور صرف اس لیے رکھا ہے کہ حسین کی سواری ہے یاد منانے کے لیے. یقین جانو یہ حسین کی سواری بھی کسی کے انتظار میں نکلتی ہے. شاید خالی سواری آ جائے, خالی گھوڑا آ جائے, کوئی لگام پکڑ کے آ جائے, کوئی بچہ آ جائے, سمجھ جائیں گے سب ایک طرح منظم کھڑے ہو جائیں گے. سواری آ گئی, پوری تیاری ہے, زین کسی, امامہ رکھا, تلوار رکھی, پوری تیاری ہے. یہ انتظار میں سواری آتی ہے کہ میرا سوار اچانک آنا ہے. گھوڑے حسین کا بدلہ لیا جائے, علی اصغر کا جھولا انتظار ہے, غازی کی علم کا پنجہ انتظار ہے. ہم نے کبھی غور نہیں کیا. ہم جاتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں, مانگنی چاہیے, لیکن پنجے پہ بھی غور کرو. یہ آج بھی پنجہ بتا رہا ہے. ویسے اس کے کئی عرفانی پہلو ہیں, مگر آج بھی پنجہ بتا رہے ہیں ہم آج بھی مظلوم ہیں. کوئی ہے جو ہماری نصرت کرے؟ آج بھی بلند ہے. بڑا دل کرتا ہے ہمارا زیارات پہ جانے کو. یقین جانیے دل پھٹتا ہے, دماغ پھٹتا ہے جب بکھری ہوئی مزاریں دیکھتے ہیں. شوق ہوتا ہے زیارات پہ, ہر مومن کا دل کھینچتا ہے. مگر میں دعوت فکر دینے لگا ہوں زواری کے لیے. یار ایسی بکنگ نہ کرائی کرو جہاں پرتعیش ہوٹل ہو, پرتعیش کھانے ہو. میں دیکھتا ہوں اکثر یورپ کے اشتہاروں میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں. پاکستان میں بھی آ گئی ہیں, یورپ میں تو کافی زیادہ ہیں جی. 5 سٹار ہوٹل, بہترین کھانا. نہیں یار, مظلوموں کو ملنے جا رہے ہو, غریبوں کو ملنے جا رہے ہو, بے قصور کو ملنے جا رہے ہو. دیکھو کسی کے جسم کا ٹکڑا کہیں ہے, کسی کا ٹکڑا کہیں ہے, کسی کا ٹکڑا. کتنے شہداء کے مقام ہیں بکھرے ہوئے نظر. میرا خیال ہے وہ مومن نہیں جس کا دل وہاں جا کے تڑپتا نہ ہو. اللہ, یہ مقدس گھر اس طرح بکھرنے کے قابل تھا جس طرح امت نے بکھیر. جس شہنشاہ کا دن منا رہے ہو, 2-3 جملے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں. چل صاحب کا حکم تھا, طویل مسائل. چل صاحب پر درد شہادت ہے سرکار کی. ایک عارف ہستی نے کتاب لکھی, وہ کہتے ہیں 4 ہستیاں بہت زیادہ مظلوم کی جن کی مظلومیت بھی روئی. اللہ اکبر. ان میں سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام, اس کے بعد مولا سجاد علیہ السلام. 2 مستور ہیں, ایک علی کی بیٹی ہے کہ جس نے جناب جعفر طیار کو شام جاتے ہوئے جب سرکار نے پوچھا تھا شام سے کچھ چاہیے, شہزادے نے 2 ہی فرمائشیں کی تھی. آپ اگر جا رہے ہیں تو احسان فرمائیں, ایک تو میرے لیے جاگیر خریدیں. بیٹا اتنی بڑی مدینے میں جتنے کموں میں جاگیر آپ کے نام کمنے کو تیار ہو. نہیں, ہمیں شام چاہیے. ہو سکتا ہے کبھی وقت آ جائے شام جانا پڑ جائے, اپنی جاگیر تو ہو نہ ہو. اور دوسرا ایک کنیز ایسی لائیے گا وہ شام کے چوکوں سے واقف ہو, شام کی گلیوں سے واقف ہو, شام کے رستوں سے واقف ہو. اور یہ شہزادی دوسری مستور حسین کے سینے کا تعویذ ہے. اللہ اکبر. یہ عارف ہستی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, مقاتل کتب میں لکھتے ہیں, یہ لکھتے ہیں جتنے زخم مولا حسین کو کربلا میں تھے نا, اتنا زخم تھا موسیٰ کاظم زندہ اللہ کرے میں پڑھ سکوں, بہت سکتا ہے مسائل, اتنا زخمی تھا یہ امام. سندھی بن شاہک دروگے کو اکثر کہتا ہے, یہ میں دیکھتا ہوں جہاں زندان کی وہ چھوٹی سی جگہ ہے نا, کپڑا پڑا ہوتا ہے. اللہ اکبر. اکثر دیکھتا ہوں موسیٰ کاظم کہاں چلے جاتے ہیں. کہتا ہے غور سے دیکھ, یہی تو ہے نا. ایک فحشہ عورت کو لعین ملعون نے 1000 اشرفیوں کے عوض کہا تو زندان میں جا, بس تمہیں زیادہ نہیں صرف جا کے بیٹھنا ہے, جب واپس آئے نا تو انہیں الزام لگانا ہے. فحشہ تھی, 1000 اشرفیوں کے لیے نیچے چلی گئی زندان میں. جا کے دیکھا عجیب کیفیت ہے, یہی بیٹھے فرما رہے ہاں تیری رضا پر راضی ہے.
ہم تیری رضا پہ راضی ہیں. دوسرا جملہ روز کے فرماتے ہیں جتنا تنگ زندان کیوں نہیں, کربلا اور کوفہ کے سفر سے تو زیادہ نہیں نا, کربلا اور شام کے سفر سے زیادہ تو نہیں نا, اتنا تنگ زندان کیوں نہیں, ہم تیری رضا پہ راضی ہیں. یہ آواز دے کے کہتی ہے اے عبد خدا, لوگ نرم بستر پہ بھی شکر ادا نہیں کرتے ہیں, آپ اس کیفیت میں شکر ادا کر رہے ہیں. فرماتے ہیں تو 1000 اشرفیوں کی رضائی دے. آپ کو پتہ ہے آپ کے رسولوں کے خاندان سے تو نہیں ہیں, کیونکہ وہی جانتے ہیں یہ غیب کا, وہی جانتے. فرماتے ہیں ہاں, فرماتے ہیں خیال کر کے الزام لگانا میرے وطن تو 19 بیٹیاں ہیں. خیال سے الزام لگانا میں بیٹیوں والا ہوں. سرکار مجھے معاف فرمائے. باہر گئی دوڑتی ہوئی, سر میں خاک ہے, آواز دے کے کہتے لعنت ہے تیرے شرفیوں کو, تیری حکومت پہ, تیرے چہرے پہ لعنت ہے. تو ایک شریف پہ الزام لگواتا ہے, الزام کیوں نہیں لگایا؟ کہتی ہے کیسے الزام لگاؤں, وہ تو شکر میں بیٹھا ہے. بس ایک چھوٹی سی منزل آگے بڑھو, جس کو زہر مل جائے تاریخ بتاتی ہے 2 کام وہ کرتا ہے. ایک تو وہ اس کا دل چاہتا ہے پانی جتنا ہو میں پی جاؤں, دوسرا دل کرتا ہے تڑپنے کی جگہ کھلی ہو. اللہ اکبر میرا امام, تیری تڑپنے کی جگہ کاش کھلی ہوتی. یا میں امام مسلم کی خدمت میں ہر مان کی عرض کرتا ہوں, مولا زہر آپ کو بھی ملی, لیکن میرا مولا آپ کے تڑپنے کی جگہ کھلی تھی. میرا مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام سرکار کس کیفیت میں کتنے چھوٹے قید خانے میں تڑپتے رہے. سلام ایک سن لو اور بس تابوت لو, ہم اس سے آگے نہیں پڑھ سکتا. ایک بندے نے سلام لکھا, عربی ہے, مشہور مر رہے ہیں, کہتا میرا سلام ہے اس امام پر کہ جس کا گوشت زندان کھا گیا. تیسرا سلام جس سے زیادہ سخت ہے, پہلا سلام اس امام پر جس کا گوشت زندان کھا گیا. دوسرا سلام بیوی کہتے ہیں میرا سلام ہو اس امام پر جس کے جنازے کا اعلان انتہائی غیر مناسب کیا گیا. تو ہستیاں آنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پڑھا جا رہا, میں معذرت خواہ ہوں, اتنا طویل مسائل میں پڑھ نہیں سکتا, میری ہمت نہیں ہے. 2 ہستیاں تاریخ میں ایسی ہیں مومنو, 3 تمہارے بڑے نازک ہیں, برداشت کرنا, یہ حقیقتیں ہیں, پردہ نہیں رکھ سکتے. 2 ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے وصیت فرمائی ہماری شہادت کے بعد ہمارے زنجیر نہ اتارے جائے. ایک حسین کی بیٹی ہے, معصومہ ہے, دوسرے یہ مولا موسیٰ کاظم ہے. کسی نے پوچھا مولا کیوں نہیں اتارنے, فرماتے ہیں یہ کہ تیرا حجم کا منبر لگے گا, میرا مہدی بیٹا آئے گا, میں مہدی کو زنجیر کی کیفیت میں دوں گا, کہوں گا میرا لال دین امت نے ہمارا کیا کیا. ماتم موسیٰ کاظم زیارت کرتے ہیں.